غیروں کو بھی اچھا ہے. کس لیے؟ غیروں سے مراد ہوئے جو نماز نہیں پڑھتے، چاہے وہ واقعتاً بالکل ہی غیر ہوں، یعنی مسلمان بھی نہ ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس بستی کے اندر مسجد کا مینارہ نظر آئے گا، باہر سے آنے والا اس کو دیکھ کر کیا سمجھے گا؟ مسلمان رہتے ہیں. اور جب مسلمان رہتے ہیں تو یہاں اسلام بھی ہے. ایک مینارے یا دو مینارے نظر آئے تو معلوم ہوا کہ ایک ہی مسجد ہے، تھوڑے ہی مسلمان ہوں گے. اور اگر نظر پڑ رہی ہے تو یہاں مینار، وہاں مینار، وہاں مینار ہیں، کیا معنی ہے؟ مسجدیں بہت ہیں، اور مسجدیں بہت ہیں تو مسلمان بہت ہیں، مسلمان بہت ہیں تو پھر یہاں اسلام زندہ ہے. یہ ہے وہ چیز جس پر نظر ہے فقہا کی. لوگ فقہا کو کہتے ہیں کہ بڑے یہ عجیب مخلوق ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ مزاج اسلامی کو انہوں نے بڑی دیدریزی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو کوئی کانفلکٹ نہیں ہے ان کے ان مسئلوں میں، بلکہ مزاج اسلام کیا چاہتا ہے، کہاں وقت کے پیسے کی اضاعت ہے، ضیاع ہے، وہاں کہتے ہیں مت کرو، اور جہاں سمجھتے ہیں کہ اسلام کے لیے مفید ہے وہ کہتے ہیں کر لو. تو مینار. پھر وہ جو مسئلہ نکلا، میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اسی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مسجدوں کی بلندی. تو علماء کہتے ہیں کہ بلندی مسجدوں کی دو لحاظ سے ہے، صورتن اور سیرتن. صورتن تو یہ ہے کہ مسجد کی عمارت ہونی چاہیے، اور سیرتن یہ ہے کہ مسجد آباد ہونی چاہیے. آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ الٹا ہو گیا. الٹا اس لحاظ سے کہ وہ تو بعض علماء نے کہا ہے، بعض فقہا نے کہا ہے کہ صورتن بھی اچھی ہونی چاہیے، لیکن سب اس پر ضرور متفق ہیں کہ اذن اللہ ان ترفع کے معنی یہ ہے کہ مسجد آباد ہونی چاہیے. اس پر سب متفق ہیں. ہم نے کیا کیا؟ مسجد کی ٹیپ ٹاپ میں تو ہم نے پوری توجہ کر لی، لیکن مسجد میں نماز بھی ہو رہی میاں کہ نہیں ہو رہی ہے؟ پڑوس میں رہنے والے لوگ بھی، ان کو کوئی خیال نہیں آتا کہ ہم جائیں اور مسجد میں جا کر کے گویا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. جو جاب کا وقت ہے اس وقت اگر نہیں آئے تو نہیں آئے، لیکن جو وقت جاب کا نہیں ہے اس میں تو آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. اس کا لفظی ترجمہ، ٹھیک ترجمہ اگر ہو تو وہ اس طرح ہے کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں. یہ ہے لفظی ترجمہ. فقہا نے مہربانی کر کے وہاں یہ کہا کہ نماز اس کی باکمال نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مسجد میں نہ پڑھے، اس لیے کہ یہ تو نہیں کہیں گے نماز ہوئی نہیں. تو لفظی ترجمہ تو وہی ہے تاکہ اس مسئلے کی شدت سمجھ میں آ جائے. اتنا مسئلہ اہم ہے یہ کہ پڑوسیوں کے لیے کیا عذر ہے؟ دور کا آدمی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی عذر ہو، پڑوسی کے لیے کیا عذر ہے؟ تو اس لیے اس کو چل کر آنا ہی چاہیے نماز پڑھنے کے. تو خیر وہ مسئلہ تو الگ ہے. میں کہہ رہا تھا کہ یہاں فی صحف مکرمۃ مرفوع، تو یہاں مرفوع کا لفظ جو لائے ہیں یہاں بھی اس کے رفعت کے دونوں پہلو ہیں. ایک ہے سورتن رفعت قرآن پاک کی، صحیفہ قرآنی کی، اور ایک ہے سیرتن یعنی جو محسوس نہ ہو. سورتن تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو ایسا نہیں کہ آپ تو بیٹھے ہوئے اوپر اور قرآن شریف رکھا ہوا ہے نیچے. یہ سورتن جو ہے خلاف ورزی ہے، بلکہ قرآن اونچی جگہ ہونا چاہیے، آپ چاہے نیچی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نیچے ہونا ہی چاہیے، قرآن کو اوپر رکھنا چاہیے. اس لیے بڑی طبیعت کوٹتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں بعض لوگوں کو کہ قرآن شریف کو ایسے طرح سے اس کو لیے ہوئے ہیں یا اس طرح سے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ ایک کوئی کیا نام ہے ناول رکھا ہوا ہے یا قرآن رکھا ہوا ہے، دونوں ایک ہی جیسے ہیں. تو اصل میں یہ ادب اسلامی نہیں ہے. ادب اسلامی قرآن کے بارے میں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کا تو اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے دینی کتابوں تک کا بھی احترام اس طرح سے کیا ہے کہ آپ کو شاید اس کا اتفاق نہ ہوا ہوگا، پتہ نہیں کیوں ہندوستان میں جو بعض پریس پرنٹنگ پر یہ کاتب ہوا کرتے تھے تو وہ حاشیہ جو لکھتے تھے سمجھ میں آیا وہ کتاب کا سمجھ میں آیا اس کی ڈیٹیل، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے لکھ دیں. آج تو یہ ہونے لگا کہ اوپر جو ہے متن ہے، نیچے اس کی جو ہے شرح یا حاشیہ ایکسپلینیشن اور ڈیٹیل ساری نیچے آ جاتی ہیں. وہ اچھی بات ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کیا سسٹم چلا، وہ 3 طرف لکھنا شروع کر دیا پیج پر. اچھا پھر اتنا ہی نہیں کہ 3 طرف لکھا، اس کو بھی سیدھا لکھ سکتے ہیں.
بعض میں ایسا بھی ہوا، لیکن جیسے اصح المطابع، نور محمد اصح المطابع جو دلی میں مطبع تھا، وہ پھر اس کے بعد وہ کراچی منتقل ہو گیا تقسیم میں، انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ 3 طرف تو لکھیں گے مگر سیدھا لکھیں گے، بہت اچھی بات وہی۔ لیکن بعض مطبوعوں نے جو اس سے پرانے تھے انہوں نے یہ کیا کہ وہ ٹیڑھے اور بینکے لکھے، ایک ڈیزائن بن گیا، تو ڈیزائن بنانے کے لیے اس کو ایک لائن کو یوں لکھا تو پھر یوں لکھا، سمجھ میں آیا؟ اب نتیجہ اس کا کیا ہے کہ اس حاشیے کو پڑھنے کے واسطے اس کتاب کو یوں گھمانا پڑتا ہے، تب تو آپ پڑھیں گے، اس طرح کر کے کیسے پڑھیں؟ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مجھے ان کے بیٹے نے بتلایا، سید اظہر شاہ قیصر نے، وہ بھی مرحوم ہو گئے بیچارے، کہ ابا جی مرحوم کا کبھی معاملہ یہ نہیں تھا جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ کتاب دیکھتے ہیں اور حاشیہ دیکھتے ہیں تو کتاب کو یوں گھماتے ہیں۔ کہتا ابا جی کبھی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کہ خود گھوم کر وہاں جا کر بیٹھتے تھے اس حاشیے کو پڑھنے کے لیے۔ کہتے تھے کتاب کا میں تابع ہوں، کتاب میری تابع نہیں ہے، اس لیے میں کتاب کو کیوں گھماؤں اپنے لیے، مجھے گھومنا چاہیے۔ جن کے ذہنوں میں علوم دینیہ کی کتابوں کا یہ ادب ہو، وہ قرآن اور حدیث کا کتنا ادب نہ کرتے ہوں گے۔ اسی لیے حدیث کا اور فقہ کا، حالانکہ فقہی لحاظ سے اجازت ہے کہ دینی کتابیں جو ہیں، یہاں تک کہ وہ کتابیں کہ جن میں قرآن کی آیتیں ہیں مگر قرآن نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ صرف قرآن نہیں ہے، ان کتابوں کے لیے فقہ نے اجازت دی کہ اگر آپ بغیر وضو کے ان کو دیکھ رہے ہیں تو درست ہے، لیکن قرآن کے لیے نہیں۔ مگر اس کے باوجود ان کا عمل یہ تھا کہ بغیر وضو جو ہے وہ دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جو اتنا ادب اور احترام دینی کتابوں کا کریں، وہ مزاج کہاں سے بنا؟ ظاہر ہے کہ قرآن کا ادب کرتے کرتے جو قرآنیات سے کے متعلق کتابیں ہیں ان کا بھی ادب کرنے لگے، اس لیے کہ اصل تو وہی قرآن ہے۔ تو ایک تو ہے، میں نے کہا اچھا، اسی طرح میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کو، مسئلے چونکہ میں دیکھتا ہوں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ مثلا یہ ہے قرآن، اس طرح یوں لٹکاتے ہیں، یوں جا رہے ہوں گے، سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی، ایک تو یہ دیکھنے میں برا لگ رہا ہے، دوسرا یہ کہ 2 انگلیوں سے آپ نے اس قرآن شریف کو اس طرح ہینگ کیا ہوا ہے، اگر ذرا بے احتیاطی ہو تو ہم سے نیچے گر جائے، نہیں گر جائے۔ قرآن کو کیوں ادب کے ساتھ سینے سے لگا کر نہیں لے چلیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ صورتاً جو ہے رفعت اور بلندی اس کی ہونی چاہیے، اور سیرتاً یہ ہے کہ وہ نہیں کہ صاحب قرآن شریف کو جو زانوں میں لپیٹ کے اور گوٹا اور ٹھپا لگا کے بہت اچھی طرح چوم کر کے وہاں رکھ دیا۔ بھائی کہیں کے وہاں سے رکھا کہ بھائی جب کبھی کسی کا انتقال ہوگا پڑھ لیں گے، ورنہ تو کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن اس لیے تھوڑی اترا تھا، قرآن تو اس لیے اترا تھا کہ تم سے 4 آیتیں ہو سکتی ہیں، 4 ہی پڑھو مگر پڑھو روز۔ یہ قرآن جو ہے اگر کتاب ہدایت ہے تو اس ہدایت کی ہم کو ضرورت نہیں تو پھر کس کو ضرورت ہے؟ تم نے کس کے واسطے اس کو اٹھا کے رکھا ہے اس ہدایت کو؟ ہم کو تو ضرورت نہیں ہدایت کی، تو بھائی کس کی ضرورت ہے پھر؟ سمجھ میں آیا؟ پیغمبر کی زبان سے تو ہر دن کی ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ آیت سورہ فاتحہ کی نکل رہی کہ اہدنا الصراط المستقیم، خداوندا مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دیجئے۔ جو ہدایت کا مرکز اور سرچشمہ ہیں وہ تو ہدایت کی دعائیں مانگتے مانگتے چلے گئے دنیا سے، اور ہمارا معاملہ کیا؟ ہم کو ہدایت کی ضرورت نہیں، رکھ دو اٹھا کے اوپر اس کو۔ یہ جو ہے سیرتاً اور حقیقتاً رفعت مصحف کے خلاف ہے یہ بات۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، اور کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ کوئی آپ کو ریسرچ کرنی ہے، سمجھ میں آیا؟ PhD کرنی ہے آپ کو، اس لیے آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ یہ ہدایت ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس زندگی کو اپنی زندگی کو اس کے نقشے میں ڈھالنا ہے۔ یہ ہے وہ حقیقی رفعت قرآن پاک کی کہ جس کے ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ فی صحف مکرمۃ مرفوعہ، بلند درجہ ہیں، مطہرہ، پاک صاف ہیں۔ پاک صاف ہونا اس لحاظ سے کہ اس میں آپ کو گندی باتیں نہیں ملیں گی، بلکہ وہ باتیں ملیں گی جو ہماری روحوں کو پاک کر دیں، ہمارے اعمال اور اخلاق کو صاف ستھرا کر دیں۔ یہ ہے اس قرآن کی باتیں۔ بعض کتابیں وہ ہوتی ہیں کہ پڑھو تو اخلاقیات کا ستیہ ناش ہو جائے، فکر اور خیال میں جو ہے گندگی مل جائے۔ قرآن وہ کتاب نہیں ہے، قرآن وہ ہے جو روحوں کو پاک کرے اور اخلاق اور اعمال کو درست کرے۔ اس لیے فرمایا مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ۔ تو قرآن اپنی جگہ عالی شان، پھر عالی شان چیز ہوتی ہے
تو عالیشان ہی اس کے ذریعے بھی ہوتے ہیں. سمجھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب اگر آپ کے ہاں بہت اعلیٰ درجے کے مہمان آ جائیں، بہت بڑے بزرگ ہوں، بزرگی کا اگرچہ یہاں کوئی تصور رہا نہیں سمجھ میں آیا، لیکن بہرحال ہم جہاں سے ہمارا تعلق ہے کچھ نہ کچھ تو وہاں کے آثار ابھی تک ہوں گے دل اور دماغ میں. تو کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں جن سے ہم کو عقیدت ہو اور ہم ان کی تواضع کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، اپنے نوکر کو آواز دیں گے لاؤ پانی پلاؤ حضرت کو، یا خود بھاگے جائیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ خود بھاگیں گے، بچوں کو اس کے لیے نہیں پکاریں گے. اگر کوئی معمولی آدمی ہو تو کہیں گے میں لاؤ پانی پلا دو ذرا. کیوں؟ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ جتنے اونچے درجے کے ہیں ان کے واسطے ذریعہ بھی اونچا ہی ہونا چاہیے، ان کے لیے خدمت کرنے والے بھی اونچے ہونے چاہیے، ان کا کام کرنے والے بھی اونچے ہی ہونا چاہیے. اسی طرح سے دوسری مثال یہ ہے کہ وہ کھانا بھی اگر اعلیٰ درجے کا ہے تو برتن بھی اس کا اعلیٰ درجے کا ہوگا. کھانا معمولی ہے تو برتن بھی آپ معمولی لے آئیے، قاعدے کی بات. ٹھیک یہی صورت قرآن پاک کی ہے. قرآن پاک بڑی باعظمت اور باعزت چیز ہے. اس کو تیار کن کے ذریعے سے کرایا گیا؟ معمولی لوگوں سے نہیں، معمولی افراد سے نہیں، ہر طرح کی مخلوق سے نہیں، فرشتوں سے. فرشتوں میں بھی جو اونچے درجے کے ہیں ان سے. فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، کہ سفرہ یہ سفیر کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جو نمائندے ہیں، ریپریزنٹیٹیو ہیں، جو ایک کام کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے ہیں، مقرر کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سفرہ جو ہیں یہ فرشتوں کا ایک خاص طبقہ ہے بہت اونچے درجے کا. ورنہ ان کے ہاتھوں سے تیار کرایا ہوا، کرامن، خود باعزت ہیں، برارہ، بڑے بھلے اور نیکی والے ہیں. تو ایسے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی تیاری کروائی گئی ان صحیفوں کی. قتل الانس. تو اب اس صورت میں اگر یہ مانتے ہیں تو مانیں، نہیں مانتے تو قرآن کی حیثیت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ قرآن بہت اونچے درجے کی چیز ہے. قتل الانسان ما اکفرہ. فرمایا ستیہ ناس ہو انسان کا. میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں، بلکہ اردو میں اس لفظ کے جو سینس ہے وہ کیسے آئے گا. تو لفظی ترجمہ تو ہے قتل ہو انسان، مارا جائے انسان. اسی لیے میں نے کہا ستیہ ناس ہو انسان. کس چیز نے اس کو کافر کیا؟ بھئی ہر چیز کے واسطے کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی داعیہ ہوتا ہے کہ فلانی چیز کی وجہ سے ایسا ہو گیا. آپ کہیں کہ صاحب تم نے چوری کی کیوں؟ مثلا اگر چور کہے کیا بتاؤں، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، میرے دم نکل رہا تھا، کوئی چیز مجھے نہیں سامنے ملی تو میں نے اس واسطے لے کے یہ کھا لی ہے. کہیں گے بھائی عذر ہے. اسی واسطے فقہا بھی کہتے ہیں واقعی اگر کسی کی جان نکل رہی ہو اور نہیں کھائے تو مر ہی جائے تو پھر وہاں اس حد تک اس کو حرام کھانے کی اجازت ہے قرآن شریف کے آیت کے مطابق کہ جس سے کہ اس کی جان بچ سکے. فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. ایکسکیوز، ایک عذر معقول ہے کہ جان نکل رہی. اس کے معنی ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہ حرام حلال ہے، حرام اپنی جگہ حرام ہی ہے مگر اس کی جان بچانی ہے تو ایک عذر ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے کافر ہونے کے لیے عذر کیا ہے؟ کچھ ہے عذر، کوئی ہے وجہ، کوئی ہے سبب. اس لیے فرمایا قتل الانسان، مارا جائے یہ انسان. کس چیز نے اس کو کافر کیا؟ اگر کافر ہونے کے سبب نہیں ہے، کافر نہ ہونے کے اسباب ہیں بے شمار. دور نہ جاؤ، ذرا اپنے ہی پہ حضرت غور فرما لیجئے. من ای شیء خلق، کہاں سے ان کو پیدا کیا؟ آپ کی تشریف آئی کیسے دنیا میں؟ آپ کی اصلیت ہے کیا؟ من ای شیء خلق، کس چیز سے اس کو پیدا کیا؟ من نطفہ، خود یہ بتا رہے ہیں نطفے سے. یہ تو ہے آپ کی حقیقت شریف کہ نطفے سے آپ بنے ہیں، گندگی آپ کی اصلیت ہے اور اوپر سے کھڑے ہوئے ہیں پیدا کرنے والے کے مد مقابل. سورہ یاسین میں کیا ہے کہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. ان انسان کو اللہ نے پیدا کیا نطفے سے
بنا سنوارا، ایک خوبصورت انسان بنا کر کھڑا کر دیا، اور جب بن کے تیار ہو گئے تو اللہ کے مد مقابل ہو گئے. یہ ہے کھلے طور پر مد مقابل، خصیب مبین. فرمایا کہ من نطفے سے پیدا کیا، خلقہ فقدرہ، اللہ نے پیدا کیا اور اس کو پیمانوں سے کے مطابق اس کو ڈھالا. قدرہ تقدیر کہتے ہیں اندازہ مقرر کرنا، پیمانہ بنانا، میجرمنٹ کرنا کسی چیز. تو الٹپ نہیں بنا دیا، بلکہ یہ کہ اس کو ایک سانچوں میں ڈھال کر کے گویا یوں کہیے جس کو اپنے سمجھ کے لیے کہہ سکتے ہیں، اس طرح تیار کیا. ثم السبیل یسرہ، پھر اتنا بنا کر کے تیار کر کے اب اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. کیا مطلب راستہ آسان کرنے کا؟ کہ بھئی آپ کو ڈاؤن ٹاؤن جانا ہے مگر جانے کی کوئی صورت نہیں ہے. کیوں صورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ سارے راستے بلاک ہیں. جائیں تو کیسے جائیں گے؟ راستے میں کھائیاں ہیں، ندیاں ہیں، تو اب آپ جائیں تو کیسے جائیں؟ نہیں جا سکتے. اچھا صاحب ٹھیک ہے راستہ ہے مگر پتہ ہی نہیں ڈاؤن ٹاؤن ادھر کو ہے کہ ادھر کو ہے کہ ادھر کو ہے. راستہ بنا ہوا ہو، سمت معلوم ہو، اور اس پر ڈائریکشن بھی ہو، ادھر کو چلو ڈاؤن ٹاؤن، ادھر کو چلو ڈاؤن ٹاؤن، ادھر لکھا ہوا ہے برابر برابر. اب کیا مشکل ہے جانا؟ فرمایا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، ان کی منزل متعین کی، اور اس منزل کے لیے رہنمائی کا پورا سامان ہم نے کر دیا. پیغمبر بھیجے بتلانے والے، کتابیں اتار دی کہ یہ ہے، اس کے مطابق چلو اس منزل تک پہنچ جاؤ گے. یہ ہے ثم السبیل یسرہ، ان کے لیے راستہ آسان کر دیا. ثم اماتہ، پھر اللہ نے ان کو موت دی. یہ موت دیتا ہے. فاکبرہ، قبر میں چلے جاتے ہیں. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہتا ہے تو ان کو اٹھاتا ہے، یعنی اٹھائے گا اور جمع کرے گا. کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں اس وقت کہا جائے گا بات یہ نہیں ہے، جس چیز کا ان کو حکم ملا تھا وہ کام انہوں نے کیا ہی نہیں. سارے انتظام ہم نے کر دیے مگر جو مطالبہ تھا وہ پورا پھر بھی نہ کر سکے. تو اس لیے کیا ہوا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری دلیل اور دی جا رہی ہے. پہلی دلیل کیا تھی؟ اے انسان اپنی حقیقت کو دیکھ، پھر بتا تو کیسے کافر ہوا. دوسری بات یہ کہ اپنی ذات سے ہٹ کر جن چیزوں کو تو رات دن استعمال کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ استعمال ہو رہی ہے. امریکہ میں رہو تو استعمال ہو رہی ہے، ہندوستان میں تو نہیں کرتے تھے. جہاں ہو، جس حالت میں ہو، اور ہر دن ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. ان کو دیکھ. فرمایا چاہیے انسان کو اپنے کھانے میں غور کرے. اِلَىٰ طَعَامِهِ، نظر ینظر کے معنی آتے ہیں غور سے دیکھنے کے، توجہ سے. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف توجہ سے دیکھے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم جیسے لوگوں کا حال کیا ہے؟ ذرا سوچیں. ایک سے ایک لذیذ سے لذیذ کھانا روز کھاتے ہیں. کبھی یہ خیال آتا ہے اس کھانے کی تیاری میں کیا کیا چیزیں جو ہیں استعمال ہوئی تھی؟ کبھی سوچا؟ ایک لقمہ جو منہ میں گیا اور 1000 لقمے ہم کھاتے ہیں، لیکن اس ایک لقمے کی تیاری میں کیا کچھ ہوا ہے؟ اتنا ہی نہیں کہ کسانوں کی محنتیں اور ان کے صرف ہوئی، ان کے جو ہے بدن کے پسینے گرے ہیں. اتنا ہی نہیں کہ صاحب مشینیں استعمال ہوئی ہیں، یا افریقہ اور ہندوستان میں بیل اور بھینسیں اس میں استعمال ہوئی ہیں، اللہ کی دوسری مخلوق. بلکہ یہ کہ زمین نے اپنی توانائی جو ہیں پیش کر دی. فضاؤں سے جو ہے وہ سورج کی دھوپ اور تمازت اور اس کے گیسز اور چاند کی میٹھی میٹھی روشنیاں اور ستاروں کی وہ چمک دمک اور ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا مانسون کا اٹھنا اور وقت پر آ کر ان کا برسنا، یہ ساری چیزیں اپنے ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے جو ہیں یہ سب اس نے کام کیا، اور تب جا کر یہ ایک لقمہ تیار ہوا ہے. یہ تو اس کے وہاں تک کہ جب تک کھیت میں تھا،
اب کھیت سے آگے چلے تو پھر کیا کیا کچھ ہوا. یہ سب ہو کر کے میرے ساتھ ایک چھوٹی ہماری بچی گھر میں تھی, تو اس نے ایک کھیت کو دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہے یہ. میں نے کہا یہ کارن ہے. کارن کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ ہوتا ہے جو تم سیریل کھاتے ہو. ہاں, یہ سیریل کیسے آتا ہے؟ میں نے کہا یہاں سے کارن نکلتی ہے, کسان اس کو نکالتا ہے مشینوں سے, پھر یہ مارکیٹ میں جاتا ہے, کتنے بزنس مین اور تاجر اس کی تجارت کرتے ہیں, پھر یہ فیکٹریوں میں جاتا ہے اور وہاں مشینیں ان کو گویا ان سے جو ہے اس کا سیریل تیار کرتے ہیں, پھر یہ اسٹوروں میں پیک ہو کر جاتا ہے, اور ایک اسٹور سے دوسرے اسٹور سے, اور دوسرے سے تیسرے, اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں, اور پھر وہ ہم خرید کے لاتے ہیں تو ہم اس کو کھاتے ہیں. یہ ہے وہ سیریل. سمجھ میں؟ تو ایک لقمے کے اور ایک چمچہ کھانے کا جو ہے اس کی تیاری میں کیا کچھ ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان غور سے دیکھے اپنے کھانے کی طرف. انا صببنا الماء صبا, ہم نے پانی برسایا. ثم شققنا الارض شقا, پھر زمین کو ہم نے پھاڑا. کس طرح پھاڑا؟ آپ جس زمین کو کدالے مار مار کر پھاڑا کرتے ہیں, لیکن وہ زمین جو ہے ایک کونپل اندر سے اس کے سینے کو چاک کر رہی ہے, ایسی نرم کونپل کہ آپ کی چٹکی کی تاب نہ لا سکے. لیکن وہ کونپل جو ہے جو بیج کا سینہ چیر کر نکلی, اس نے زمین کا سینہ بھی چیر دیا. کون چیر رہا ہے یہ؟ انا شققنا الارض ثم شققنا الارض شقا, ہم نے زمین کو پھاڑ دیا. فانبتنا فیہا حبا, پھر اس میں سے ایک دانہ جو ہے پھوٹ کر نکلا, ہم نے نکالا. اور حبن یا غلہ, ہم نے اس میں سے غلے اگائے. وعنبن, انگور اگائے. وقضبن, ترکاریاں اگائیں. مطلب یہ ہے کہ پھل, غلے اور ترکاریاں. وزیتونن, اور زیتون بھی نکالا. زیتون کیا کام کرتا ہے؟ ارے صاحب گھی اور تیل نہ ہو تو مزہ کہاں سے آئے گا کھانے کا. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے وہ بھوننے کے واسطے بھی تو چاہیے کچھ, فرائی کرنے کے لیے, تو ہم نے زیتون نکالا. ونخلا, اور کھجوریں بھی نکالی. تو مفسرین کہتے ہیں کہ کھجور کا خاص طور پر قرآن شریف میں تذکرہ اس لیے ہے کہ عرب میں بہت عام چیز تھی, اور وہ ایک ایسی غذا تھی کہ ہر فرد جو ہے وہ اس پر وہ قناعت کرتا تھا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ نخل اس کھجور کے اندر ایک اور بھی چیز ہے وہ بالکل درست جو مفسرین کہتے ہیں. لیکن کھجور کے اندر ایک خاص بات اور بھی ہے, اور وہ یہ کہ یہ ایک ایسا پھل ہے کہ جس کو پریزرو کرنے کے واسطے آپ کو کچھ محنت کرنی نہیں پڑتی. آپ کو ہر ایک پھل کو موسم کے علاوہ غیر موسم میں استعمال کرنے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, کولڈ اسٹوریج میں لے جا کے رکھتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے. کھجور کے لیے کچھ کرنا نہیں, سال کے سال آپ اس کھجور کو کھاتے رہتے ہیں, کیسے بھی رکھ لیجئے, کہیں پہ رکھ لیجئے. یہ کھجور کی خصوصیت ہے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر کھجور میں یہ بات نہ ہوتی تو عرب کے وہ بے آب و گیا علاقے کے رہنے والے لوگ کہ جہاں ٹمپریچر 140 تک بھی پہنچ جاتا ہے, وہ بیچارے گرمی میں کیا کھایا کرتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کھجور کو ایسا بنایا, علاوہ اور ساری باتوں کے کہ جن کو وہ وہاں کا رہنے والا خوب سمجھتا ہے کہ کھجور کتنی نفع کی چیز ہے, کس طرح سے یہ اس کے اجزاء استعمال ہوتے ہیں. لیکن بہرحال فرمایا کہ کھجور. وحدائق غلبا, اور اسی طرح سے گھنے باغات ہم نے تیار کیے. وہ گھنے باغات اس لیے نہیں کہ آپ کو جہاں اس کے پتے مل جاتے ہیں جانوروں کے واسطے, اور آپ گھنے گھنے باغوں سے جو ہے آپ کو بڑی خوشنمائی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے, بلکہ غور کیا جائے تو یہ گھنے باغات جو ہیں وہ آپ کے ٹیمپریچر کو بھی تو مینٹین کرتے ہیں. یہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں, اب آبادیاں کتنی بھی بڑھتی چلی جائیں, فارسٹ پریزرو ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے اس سے. تو وحدائق غلبا, ہم نے گھنے باغات بھی بنائے. وفاکہۃ وابا, اور مختلف میوے, فروٹ, وابن, اور اسی طرح سے چارہ. کن کے واسطے؟ متاعا لکم ولانعامکم, یہ سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے واسطے. یہ ہم نے سب تیار کیا. لیکن کیا ہے؟
فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بات یہیں تک نہیں، یہ انسان کھاتا ہے اور ڈکار لے کے سو جاتا ہے، نہ اس کی ابتدا پر غور کرتا ہے نہ اس کے انجام پر غور کرتا ہے، کہاں سے آیا نہ اس پر دھیان دینے کی ضرورت، اور کیوں آیا؟ خالی میرے کھانے کے واسطے، کھاتا ہی رہوں گا مر جاؤں گا، یہ اس کا کوئی رزلٹ، اس کا کوئی مجھے حساب بھی دینا ہے۔ آپ یہاں کماتے ہیں، جاب کر کے، بزنس کر کے، محنتیں کر کے، اپنی نیندیں حرام کر کے، اور سال پورا ہونے پہ نہیں آتا کہ گورنمنٹ کا فارم آتا ہے لاء ٹیکس، سمجھ میں آیا؟ مانگتے ہیں، آپ کہیں گے بھائی تمہارا کیا دخل، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے رات اور دن لگا کر کے ہم نے کمایا ہے، تو تمہیں کیوں دیں؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مہینہ آنے سے پہلے فکر ہونی شروع ہو جاتی ہے، حساب تیار ہوتے ہیں، کیونکہ اب آپ کو ٹیکس دینا ہے۔ تو سمجھدار انسان چاہے وہ بزنس کرتا ہے یا جاب کرتا ہے، اس ملک کا رہنے والا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سال کے 12 مہینے آرام سے کھاتا رہا اور 12 مہینے ٹیکس کا آیا، بھائی کہاں سے دوں مرا جا رہا ہے۔ ہوشیار آدمی کیا ہے؟ سال کے 12 مہینے جو وہ اس کا خیال کرتا ہے مجھے ٹیکس دینا ہے۔ یہ غافل انسان کیسا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا کھا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے کچھ پتہ نہیں، کھانے کے بعد کیا ہونا ہے، حساب دینا ہے، اس کی بھی فکر نہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فرمایا جب وہ کھڑکھڑاہٹ، وہ جو ایک ایسی آواز جو دلوں کو دہلا دے، زبردست چیخ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے صاخہ۔ وہ سور کیا ہوگا؟ وہ ایسی آواز ہوگی کہ دلوں کے ٹکڑے اڑ جائیں گے، وہ ہے صاخ۔ فرمایا جب وہ زبردست آواز ہوگی، جس دن کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ابی باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتی ہی اپنی بیوی سے بھاگے گا، وہ بنی اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس واسطے کہ اس دن ہر آدمی اپنی ایسی حالت میں ہوگا کہ جو اس کو دوسرے کی فکر ہوگی نہیں، یغنی، دوسرے کے فکر سے اس کو جو ہے بے فکر کر دے گا۔ دنیا میں آدمی اپنی نیند خراب کرے، کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی نیند ٹھیک ہونی چاہیے، اس واسطے اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کو کھلاتا ہے، اپنا بدن جو ہے ننگا رکھ کر بچوں کو پہناتا ہے۔ قیامت میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا، وہاں بھاگیں گے۔ کیوں بھاگیں گے؟ ایک تو یہ کہ اپنی حالت میں آدمی جو ہے وہاں اس وقت فکر میں لگا ہوا ہے، دوسری بات یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے دنیا میں اس کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی کی ہو اور یہ یوں کہے کہ اللہ میاں دیکھو یہ جا رہا ہے، اس سے میرا حق دلاؤ۔ اس لیے بھی بھاگے گا ہر آدمی، ماں بھی بھاگے گی، باپ بھی بھاگے گا، بچے بھی بھاگیں گے، بھائی بھی بھاگیں گے، تو ہر ایک بھاگے گا۔ وہ مصیبت کا دن ہے۔ فرمایا اس دن کچھ چہرے وہ ہوں گے کہ جو روشن ہوں گے اور مسکراتے ہنستے ہوئے ہوں گے۔ ہنستے ہوئے کا مطلب یہ نہیں کہ پاگل پن میں ہنس رہے ہوں گے، بلکہ یہ کہ خوشی کی وجہ سے چہروں پر جو ایک مسکراہٹ ہوتی ہے اطمینان کے بعد، وہ اطمینان والی مسکراہٹ ان کے چہروں پر ہوگی۔ مستبشرہ، خوشیوں سے دمک رہے ہوں گے ان کے چہرے۔ مستبشرہ یا استبشار کا لفظ لائے ہیں۔ خوش ہونا تو ہم نے اردو میں ترجمہ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے خوشیاں حاصل کرنے والے چہرے ہوں گے۔ دیکھیے، اگر آپ کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہوئی ہو یا خدا بھی کی شادی ہوئی ہو، تو آپ اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کہ جو آپ کے دوست احباب جاننے والے ملیں تو وہ کہیں کہ صاحب مبارک ہو مبارک ہو؟ اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر آپ کو کوئی جاننے والا مبارکباد نہ کہے تو آپ کہیے کیا مصیبت ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ کیسے لوگ ہیں مبارکباد نہیں دے رہے؟ تو آپ خوشی کے موقع پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوسرے میرے اس خوشی میں میرے ساتھ معاملہ کیا کر رہے ہیں۔ قیامت میں جو نیک عمل انسان ہوں گے، جن کو وہاں اطمینان جب حاصل ہوگا، ان کے چہرے جو ہوں گے وہ اس پر خوشیاں اس طرح دمک رہی ہوں گے کہ دیکھنے والے یوں کہیں گے کہ صاحب مبارک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا رسپانس ملے گا اسی خوشی کا۔ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن کیسے ہوں گے؟
فرمایا غبرہ، ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر گرد و غبار آ جائے۔ گرد و غبار کن چہروں پر آیا کرتا ہے؟ جو پریشان ہوں، ان کو اتنے موقع ہی نہیں مل رہا ہے کہ منہ کو دھو لیں، منہ کو صاف کر لیں، مصیبت کے مارے ہیں۔ فرمایا کچھ چہرے اس دن جو ہوں گے وہ غبار آلود ہوں گے، ترحقھا قطرہ، اور اوپر سے غم و الم نے ان کے اوپر جو ہے اپنی چھاپ ڈال رکھی ہوگی، مصیبتوں کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے۔ تو گرد و غبار الگ اور مصیبتوں کی پرچھائیاں الگ۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک کو پہلے لائے، فرمایا یہی لوگ، اور ہم بھی لائے، یہی لوگ کافر ہوں گے اور فاجر ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہاں سے بات چلے، قتل الانسان ما اکفرہ، کس چیز نے ان کو کافر کیا تھا؟ فرمایا کہ ان کافروں کا انجام یہ ہونا ہے کہ قیامت میں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اور بدترین حالت میں یہ ہوں گے کافر اور فاجر نافرمان۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔